پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے ہوت اعظم تیرے سایہ ہر ولی ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف ہوش عثمان آب زمزم علی حج اکبرت ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا سر اٹھایا تو مجھ کو خدا مل گیا کچھ نہ پوچھو کہ کیسے ہوا میں بے کل مجھ کو کملی میں نور خدا مل گیا اپنی الفت یہ کام کرتی ہے ہر نظر احترام کرتی ہے جو نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں ان کو دنیا سلام کرتی ہے کر دل کو جیڑے فٹوے دن ڈائریکٹ ہونے دے جتوے دن نہ زبر ہونے دے نہیں بٹ دے جڑے یار دے نہ دے بٹوے نہ زبر ہونے دے نہیں بٹ دے جڑے یار دے نہ دے بٹوے دن نہ محل مربے تے بلے دا کم نے نہ سونے تے چاندی دے سلہے دا کم نے نبی سہی دے نا دی یہ محفل سجاون کہ دولت کا کم نہیں ہے دلے کا کم نہیں اللہ جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ اللہ کے کائنات مالک ارض و سما حقیقی پالنہار ارحم الراحمین کریم ذات کے حساب حمد و ثنا دے بعد عزیز مصر سمدیت مالک مملکت یہدیت خسرو خوبان سیاہ لا مکان حامی بے قسام سید سروران دانائے سبل مولائے کل فخر الرسل منبع جود و سخا آفتاب ہدا مہتاب عطا ماہی الذنوب والخطا رحمت للعالمین شفیع المذنبین خطیب النبیین صاحب الشفاعہ اول نبی آخر نبی ظاہر نبی باطن نبی کے وجہ اول نبی آخر نبی ظاہر نبی باطن نبی کائنات نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے حساب درود اور سلام سے تحفے دل کی گہرائی نال پیش کرن تو بعد ولیاں دے امام سند المتقین رأس الاولیاء قدوۃ الاولیاء امام المتقین بے آسرا دے آسرا حضرت فقی لجبال سلطان عبدالحکیم آپ کی بارگاہ بے قد کے اندر محبت اور عقیدت سے پھر پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالی کی حاضری قبول فرمائے. سارے بہت ہی محترم بھائی محمد لیاقت ملنگ مرحوم اللہ انہوں نے درجے بلند فرمائے. انہوں نے ہر سال اپنی ذوق اور محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. کوئی ایسا گناہگارہ گلو ہو تو کچھ نہیں یہ محبت ہے. وہ اسی طرح گلی بھی سجاتے تھے گھر بھی سجاتے گویا انہیں اپنے پتروں کی اولاد کی تربیت کر چھوڑی کہ میں چھوڑی جاواں تے سونے کا ملاد روکنا نہیں. انہوں نے بیٹیاں نے اپنی محبت کا بارگاہ رسالت کے اندر اظہار کیا. اور تم دیکھ رہے ہو اسٹیج سے پھر طریقت رابر شریعت استاد الحفاظ بالقراء جناب قاری محمد یعقوب سلطانی قادری آپ تشریف فرما دیں اور خصوصاً صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ میاں محمد عبدالخالق قادری دیدہ فیض آپ بھی تشریف فرما دیں. اور یہ سمجھو نا میرے بابا جی کی تو آج سارے مجھے نظر ہو رہی ہے. وقت مختصر ہے. چند باتیں قرآن دی یہ سورہ نون کی میں آیتیں تلاوت کی ہیں. ذوق نال سنو کہ جس ویلے جس رات حضور کی ولادت ہوئی جنگل سے جانور بھی مبارکہ دے رہے ہیں, سمندر کی مچھلیاں بھی مبارکہ دے رہی ہیں, کائنات کعبہ بھی مبارک دے رہی آئی کہ اے کائنات والو مینوں وساون والا آ گیا ہے. اس ویلے فرشتے کی پہ کرتے ہیں. فرشتیاں کے بارے ابن جوزی نے مولد العروض سے لکھا فرمایا دجت الملائکۃ بالتسبیح
فرمایا جڑے ویلے جڑی رات جس ٹائم حضور کی ولادت ہوئی فرشتیاں کی زبان سے 3 کلمے ہیں بالتسبیح بالتحلیل بالتکبیر فرمایا پہلا کلمہ انہوں کی زبان سے سبحان اللہ پہلا لفظ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی حضور نے ملاد سے سبحان اللہ فرشتیاں نے آخیا تحلیل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بھی فرشتیاں نے آخیا اور اللہ کا نام اللہ کا ذکر فرشتیاں نے بلند کیا وفتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النیران فانت بمولد سید الاکوان ربا کیا جنت کے دروازے کھول دو تو نہیں پتا میرا محبوب آ گیا ہے وغلقت ابواب النیران فرمایا جنت کے دروازے بند کر دو ہمارا حد آج کائنات کو پتہ لگے کہ مدینے والے کی آمد سے خدا بھی خوش ہے جس کی آمد سے خدا خوش ہو گئے کائنات والے نے تو خوش ہونا چاہیے جہنم کے دروازے کیوں بند کیے گئے فرمان گل یہ ہے کہ اس کو پہلے جتنے بھی کافر قبریں موجود ہیں جہنم کی ایک کھڑکی کھلی اس میں جو عذاب آتا انہوں نے قبروں کے اندر اللہ فرمان میرا محبوب آوے کہ کافروں کی قبر کی عذاب نہ ہوئے تاکہ کائنات والے کو پتہ لگے جو رحمت للعالمین آ گیا جو ہے رحمت للعالمین آ گئے وہ یہ رحمت سارے جہان واسطے ہے اس نبی کی تاریخ کے بارے صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ما وجدت غیر صفت محمد فی القرآن فرمایا قرآن تسن نظری حضور دی شان آئی انہوں کو سوال ہویا کہ قرآن توحید بھی تو ہے لا الہ الا اللہ بھی تو ہے پھر ایک حضور کی شان کی میں فرمایا ایک توحید ہے ابلیس والی شیطانی وہ قبول نہیں ہے کہ قرآن جی توحید آئی ہے وہ محمد نبی والی آئی ہے یہ توحید قبول ہے ابلیس کی توحید کیا ہے اور محمدی توحید کیا ہے ابلیس کی توحید یہ ہے اس میں توحید تو ہے لیکن نبیوں کی تعظیم نہیں ہے اور محمد عربی کی توحید یہ ہے کہ توحید بھی ہے تعظیم بھی ہے توحید بھی ہے اور تعظیم بھی ہے اور سنی بولی یہ 2 چیزیں کہیں عشق بھی ہے تعظیم بھی ہے توحید بھی ہے تعظیم بھی ہے اور توحید بھی ہو یہی قبول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ توحید آخر یہ آخر کلمہ توحید انہوں کلمہ رسالت کیوں نہیں آخر نہ کہنا کلمہ توحید ہے کہ کلمہ توحید سے لا الہ الا اللہ سے مکمل ہو گیا اگر محمد رسول اللہ کا اضافہ اس کلمہ توحید کیوں کیتا گیا فرمایا کائنات کا نندن واسطے فرمایا ہر بندے کی توحید قبول نہیں کرنی توحید اس سے بھی قبول کرنی ہے یا حضور دے منہ تو ہو گیا محمد رسول اللہ کے دروازے تو ہو کے آوے ورنہ اس کی توحید ایسا قبول کرنی ہے اور اگر اصل توحید ہے ہی اسے کی قبول اس واسطے فرمایا نور توجہ ہے جی حروف مقطعات اور مقطعات سے مانے صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں سر بین اللہ و بین رسولہ یہ جڑے الف لام میم ہے الف لام را ہے ہا میم ہے عین سین قاف اور نون ہے فرمائے اللہ کے محبوب کے درمیان راز ہے اللہ جانے کہ اللہ کی آنکھیں ہے حضور جانے جو اللہ کی آنکھیں ہے الف کا کی معنی فرمایا اللہ جانے لام کا کی معنی رسول اللہ جانے میم کا کی معنی اللہ جانے تے حضور جانے یہ ہے تفسیر لیکن تمہارے واسطے کی ہے
فرمایا تو سب مننا ہے جو یہ قرآن سے حرف ہے اعتقاد حقیقت ہے ہاں تو سب مننا ہے کہ قرآن سے حرف ہے تو سب مننا ہے جو کہ رات دیا گلیں ہیں رات دیا گلیں ہوندی انہاں دے درمیانے جتے محبت ہوئے جتے پیار ہوئے محبت ہوئے اللہ فرمایا محبوبہ میں محبہ تو محبوب ہے محبت کے اندر رات دیا گلیں ہوندی ہیں کہ سارا قرآن اور بندے پڑھتے رہتے سمجھتے بھی رہتے ہیں پر یہ رات دیا گلیں یا تو جانے یا میں اس واسطے حدیث سے آیا جس کے جبریل آئے نا الف لام میم لے کے منا کہ الف حضور فرما الف تو مینوں پتہ لگ گیا کہ رب کی آکھے آکھے اللہ تو حضور فرما الف تو مینوں پتہ لگ گیا میرے رب کی آکھے ہے آکھے میم تو حضور فرما الف تو مینوں علم ہو گیا میرے رب کی آکھے ہے اور جڑا وچ لے ہے نا اونوں پتہ کوئی نہیں لفافہ جو بند ہوئے کافر کو پتہ نہیں ہوتا کہ لفافے کے اندر کی ہے جب بھیجن والے کو پتہ ہے یا جنہیں لفافہ کھول کے دیکھے انہوں پتہ ہے جبریل آ گیا تب لفافہ مینوں پتہ کوئی نہیں حضور آ گیا رب نو بھی پتہ ہے تو محمد نو بھی پتہ ہے اللہ نے اپنے محبوب نال فرمایا قاعدہ محبت ہے بہت بڑا قاعدہ محبت ہے محب دی عادت ہوندی ہے کہ محبوب نو ویکھے سبحان اللہ اساں جو محبت ہے حضور نال ساڈا ہی دل کردا ہے نا حضور نو ویکھے محبت ہے حضور نال ساڈا دل کردا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کریے تے اکھاں حضور دا چہرہ ساڈے سامنے ہو یہ تو صدیق اکبر کو حضور پوچھا تیرو کیڑیاں چیزاں پیاری ہیں عرض کیتی سونے اکھاں میریاں میں چہرہ تیرا ہوئے بال میرا ہوئے حکم آپ دا ہوئے آپ دا حکم ہوئے کہ جان میری سیدنا صدیق اکبر پاک نے گھر چھوڑیا تے محبت کا قاعدہ ہے کہ محب اپنے محبوب نو ویکھدا ہے تے اگے یہ بھی کہتے ہیں کہ محبوب اگر کسی ہور نو ویکھدا ہوئے نا تے مڑ محب چاہتا ہے کہ میں کونوں نہ ویکھاں جنوں میرا محبوب ویکھ رہا یہ قاعدہ محبت ہے میں انہوں ویکھا جنوں میرا محبوب ویکھ رہا ہے اللہ کرے دے محبت حضور نال تے اللہ نے ویکھیا نا محبوب نو تے محبوب نو محبت ہے امت نال تے حضور ویکھے اپنی امت نو تے اللہ فرمایا محبوبا میں ویکھنا تینوں تو ویکھنے امت نو تے مڑ میں تیری امت نو نہ ویکھاں قاعدہ محبت ہے اس بنیاد سے فرمایا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں پیار ہے تو سجائی بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی دل کو سرکار بلاتے ہر بندہ نہیں آتا میں کے اندر بولو خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا منا لے بولے سبحان اللہ ملاد منا لے جن کا بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا نبی پاک صاحب الہدی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال محبت رکھن والے ہو پیار کرن والے ہو امام جلال الدین سیوطی نے ایک بڑا ایمان بروز واقعہ لکھے آپ فرمانے نے ایک بزرگ سن انہوں کا نام سی عبداللہ
وہ کعبے کا طواف کردیا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھن لگے تے نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے پہلی صف کے اندر۔ فرمایا جس ویلے نماز دوران پہنچے انہوں کیفیت بدل گئی، حالت بدل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ امام دے اگے حضور نماز پڑھا۔ اس جملے دیتا وہ بندہ ہی سبحان اللہ آخر میرا عدلی مجوز ہے۔ ماشاء اللہ سارے سفید ہونا۔ میں نے دیکھا امام کعبہ دے اگے حضور نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے امام دے پیچھے میرے حضور دے 10 صحابہ جنہوں حضور نے مشورہ مبشرہ فرمایا، جنہیں 10 حضور نے جنت عطا فرمائی، وہ حضور دے پیچھے ثابت کرے۔ عبداللہ صاحب فرماتے ہیں میں دیکھا کہ حضور نے نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر حضور نے سورہ مدثر پڑھی ہے تے امام بھی سورہ مدثر پڑھی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ پڑھی ہے تے امام بھی سورہ اعلیٰ پڑھ رہے ہیں۔ حضور جس ویلے رکوع جاندے نے امام بھی رکوع جاندے ہیں، جس ویلے حضور سجدے گئے نے امام بھی سجدے گئے، جس ویلے حضور نے سلام پھیریا امام نے ملا ضروری طور سے سلام پھیریا۔ امام دلال کی بات فرماتے نے ایتھوں میں نتیجہ کڈیا جڑے امام کی نماز قبول ہوئے اس سے اگے میرے حضور نماز پڑھا رہے ہوں۔ حضور نماز پڑھا رہے لیکن حضور ہر ایک کو نظر نہیں آتے، حضور ہر ایک کو نظر نہیں آتے۔ ان لوگوں نے جنہیں اپنے دل صاف کیتے نے جس طرح ذکر حق ہر بارے امام وقت ہر گدا ہر ذکر حق سلطان بوت ذکر اوپن ذکر اوپن ذکر کعبہ بھی درد عالم اچھا دروازے سے لکھے ہوئے بغیر اجازت داخلہ منع ہے۔ اگر میں لکھا ہوا کسی دروازے سے جڑا بغیر اجازت داخل ہوگا مجرم ہوگا یا نہیں؟ بولو دے صحیح۔ اگر دروازے سے لکھے بغیر اجازت داخلہ منع ہے جو بھی داخل ہوگا مجرم ہوگا۔ کوئی نبوت کے دروازے سے جس نے حضور نے لکھا دیتا لا نبی آبادی نبوت کے دروازے سے حضور نے لکھا دیتا لا نبی آبادی داخلہ منے اور کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ جس نے داخلہ منے ہوئے تھے جڑا آگے مجرم ہو گئے جس داخلہ نبوت کے محلے سے بند ہو گیا قادیانی بڑھیا تو مجرم ہو گیا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہر زمانے کا لکھی ایماندار ہو جائے گا۔ فرمایا یوسف پاک نے آپ کے حسن کی جھلک دیکھی اور تنہیں انگلیاں کٹی۔ حسن دیکھا تو انگلیاں کٹی۔ فرمایا حضور انگلیاں کیتیاں تے حسن کٹی۔ پاک کا حسن میں کھاتے عورتیں انگلیاں کٹیاں تے حضور دی انگل اٹھی تے جان جڑا حسن پیا او دے ٹکڑے ہو گئے، حسن دے ٹکڑے ہو گئے۔ تے حسن دا یہ عالم آ کے انگلیاں کاٹ چھوڑیاں کہ انگلیاں دا یہ عالم ہے تو حسن دے ٹکڑے۔ حضرت میاں محمد بخش نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے جنہوں نے ویکھیا 3 مہینے بھوک نہیں لگی، جنا حضور نو ویکھیا انہاں نوں تو میں جہان بھوک نہیں لگی۔ ویکھیا نا انہاں نوں تو میں جہان ہی بھوک نہیں۔ سبحان اللہ انہاں نے اتنا کہ چپ کر کے رہے۔ سبحان اللہ ایسے تو جا ہی نہیں بولا نبی۔ حضرت محمد بادشاہ کے جملے آکھے تو سنا ذوق ہوئے تو سنا سبحان اللہ۔ فرمایا حسن دیا
کل جہان پر نہیں زیادہ قیمت دی تیریاں زلفاں میرا حسن جہاں زیادہ ہے پر تھوڑی زلفاں کا مقابلہ نہیں کر مہینے خلقت رچی ویک یوسف کنائنی جنا نبی محمد ویکھا اور رج گئے تمہیں جہان اللہ تانوں زیارت کرائے بولو سبحان اللہ حضرت طویل اجبار سلطان عبدالحکیم باپ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ ہے سبحان اللہ آدھا جی میرے کو بڑا بکیرا بڑا سارا گناہ ہو گیا تے تسی ہن کرم کر کے کوئی اللہ کی بارگاہ سے خارج کرو نا بھائی سبحان اللہ آپ فرما پھریا سنگیا دستے صحیح ہویا کی آدھا جی بات تانوں پتہ نہیں سچے پیروں کو پتا ہو جائے آنے جی تمہیں پتا نہیں ورنہ چاہتے صحیح آ کے نہیں تمہیں پتا نہیں تین دفعہ آپ نے برباد چاہتے صحیح آنے تمہیں پتا ہے بس تم میرے واسطے معافی دیا دعاواں منگو سفارش کرو آپ نے دعا دے جائے ورنہ وہ سارے بوئے جائے خالی نہیں جا آج جس ویلے گھر جاتے ہیں سو دے تینوں خواب مدینے والے کی زیارت بھی ہو بابا جی نے ہمسائے ہو اج بھی جاؤ ہو سکتا ہے بابا جی دعا کرتے ہوئے اللہ سائیاں رسینا نو بھی حضور دی جانت اس بندے کو آپ فرما جا تیرا کام ہو گیا تیریاں آواں چھتے اپنی نے دعاواں ہو گئی نے خالی نہ جا راتی تیری نیند کے اندر حضور نے تشریف لے آئے تے ساڈے بھی سلام عرض کر پتہ ہی نہ بابا کے راتی حضور آتے غلاموں نہیں پتا ہے یہ بھی پتا ہے کہ حضور نے کتنے آنا ہے یہ بھی پتا ہے کہ حضور نے کتنے آنا یہ پتا ہے کہ حضور سرکار نے مطلب یہ ہر ایک کو نہیں پتا حضور کی بارگاہ کے جڑے حضور ہیں نا انہوں نے بھی مختلف حاضری ہیں مختلف گنتی ہیں مختلف مرتبے کچھ ہونے ایسے جنہوں کو پتا ہوتا ہے کہ حضور نے اور ایک کو پتا نہیں ہوتا کچھ ہونے نہیں ہو جائے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جاری ہے آپ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ وہ نام ابو بکر حمامی کہ وہ جڑا نا شریعت کے خلاف کام کرتا ہے آپ انہوں ایک دفعہ بلایا فرما گیا شریعت تیری میں نے شکایت کرتی ہے تے اندر تیری شکایت نہیں ہونی ہے وہ پھر گیا انہیں گل ہے نہیں کر چھوڑی دوبارہ کام شروع ایک دفعہ پھر آیا وہ کچھ پڑھتا لکھتا بھی ہے وہ کچھ حال مقام بھی ہے آپ وہ حال کھولیا تے آپ فرمایا بغداد کی زمین سے نکل جا تے اندر تو بغداد وچ نہیں بڑھ سکتا تے زمین نو پیر مار کے فرماتے حکم کیا دینا نو اندر نہ وڑے سبحان اللہ بہت بات کو حکم دیتا وہ جناب انہوں لگے میں زمین میں دھکا پہ مار دی باہر چلا گیا وہ اندر آنے کی کوشش کرے تو بغداد کی زمین جناب گئے جب غوث آنکھ دے بغداد کی زمین انہوں نہیں والا دیونا سبحان اللہ یہ مطلب ہے مدینے جو ہی جانے جب حضور آخر مدینے کی زمین انہوں آمن دینا بولو بولو ذرا سبحان اللہ مدینے جیو جانے نے جنہوں حضور بلانے نے زمین مدینہ اجازت نہیں فرمایا نا آپ نے گستاخ کے بارے کہ اے زمین مچھے نہ من دے کہ گستاخ زمین رہن کا حقدار بھی نہیں پکڑی دے مولوی پر چوک تو نہ بیٹھے پریشانی کے یہ خیر ہے سارے چھڑواون والے سارے نیڑے ہیں اللہ مہربانی کرے جی پکڑی رہنا جو پکڑی جی گئے تو امام زین العابدین کی سنت کوئی مسئلہ نہیں کل بھی ایویں گلاں ہوئی آج بھی ایویں گلاں ہوئی میں آندا رہندا کہ ابو جہل دی مٹھی سانا بن گئیاں تے او
ہاتھ والی شاید سے بڑی ہاتھ والی شاید سے کمال ہے کنکریاں آخیا منہ جال لو اچھا قید کا تیری جائے پر بولی حضور نہیں بول یا رسول اللہ نالے نا بولو ذرا سبحان اللہ نصیب کی بنیا جس لے کنکریاں حضور دی بولی بولی نا یہ دشمن ہے نے چھوڑ دیتا کہہ رہی نکل گئی ایویں چھوڑ دیتا جی چھوڑیے نا کنکریاں تے حضور دے پیرے تے حضور دس چھوڑیا جڑا میری گل کر سی نا انہوں میرے قدمیں جگہ مل جانی میری گل کرتی میری عزت کی حفاظت کرتی گل عزت مصطفیٰ کی آئی نا اچھا اج بھی فرانس والے لانت بھیجنے سے کل بھی لانت نبی دے دشمنوں دے نبی دے دشمنوں دے لانت اور جیڑا کچھ سارے دل کے اندر جو گرمی وہ کٹ کر سکتے ہیں جب بولنا یار اتنا سانو اختیار ہے سارے علماء اتنا فرمانے کہ اللہ کو طاقت بھی ہے مالک بھی ہے وہ کیوں کہ تبت یدا بلا بولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جاوے وہ کیوں کو سے پیا دے دے فرما میں طاقت والا میں توڑ بھی سکتا لیکن قیامت تک دسنا چاہنا محبوب دے غلاماں نو اور کچھ نہ ہو سکے تو وہ تھوڑے تے چنگے دیوے توجہ ہے کوئی نا بولو ذرا سبحان اللہ بہت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باہر کر چھوڑیا اور اندر آوے تھے زمین بغداد کے اندر ایک بلی نے لگیا انہوں نے یار میں نے زمین نہیں جانے تو ان کر آتے موڑے تو میں نے چاہ رہا تو میں نے تے چاہی جا میرے پیر زمین دے تو کوئی نہ ہوتے چلتے بانے میں ہی باقی جیسا بغداد ہے وہ جس ویلے بغداد دی ہانے جوڑے آنا تے جڑا چاہی آنا وہی پچھا بیٹی بھی گستاخ ہو جائے ہاں جی گستاخ بیٹی بھی گستاخ ہو جائے وہ بھی پیچھا اس جوان دی اما ہی بوڑھی چھوٹی دے سارے آئے ہوں پاک دے باکر سویا کریم جو ہے کریمہ دی اولاد جو ہے ایک کو میرا پتر ہے انہوں نے کاٹ چھوڑے جیو دیا ہے تا میرا پتر مارا ہے یہ سچی تا میرا پتر اتنے دن ہو گئے میں ملاقات نہیں کی تھی کوئی اتنی مہربانی کرے میں زیادہ ٹوٹ نہیں سکتی ہیں بڑھڑیاں کہ میں ان کو جا نہیں سکتی ہوں ایک کرتی کوئی اجازت بخشے ہاں تھوڑی گنی چلو میں آ کے منہ بھی کھا جاوے آپ کہ غوث پاک آ کے ماں ہوندی ہے بھون کی دی ماں ہوندی ہے بھون کی دی ہوئے غوث پاک نے فرمایا کہ کہتے ہیں تھوڑے ویڑے پانی والا کھوہ ہے نا کہ جی کہ میں زمین نو ہوندے نا غوث پاک فرما جل بغداد کی سرحد سے پہنچی او تو غار بن تھی تھوڑے کھوئی جو نکل آتی کہ بعد یہ تو اسرائے سکھا دی ہے باقی کتاب اردو بھی عربی میں زبان سے موجود ہونی ہے بچوں ہے جو کونا میرے اوپر بھی الحمدللہ موجود ہے اردو کتاب بھی موجود ہے عربی بھی تو جس ویلے آپ نے اجازت بخشی نا جل بغداد کی سرحد سے آوے آپ پہ غار بن جاوے کھوئی جو نکل آوے امن ملاقات کر کے واپس بن جاوے وہ اتنا آخیا غوث پاک آپ پہ زمین بنا چھوڑ دی غوث پاک دی زبان ہے اس سلسلہ میں رہا انہوں نے ایک دوست مظفر جماعت اٹھتے ستے رہتے نیندرے اللہ پاک اللہ دی زیارت سو دفعہ اللہ دی زیارت آپ ایک 100 دفعہ اللہ دی زیارت بڑا ذہین آدمی ہے امام حنیفہ بادشاہ کی محفل لگی ہے امام ابو حنیفہ کے بیٹھے نے ایک عیسائی آ کر میرے سوالوں نے جواب دیا تو میں کلمہ پڑھ رہا تھا میں کی کہا کہ جو تہاڈا رب ہن کی پیا کرے دے انہوں نے کیویں سمجھاواں نا بھئی سارے کام دنیا دے رب ہی کرے تے قادر جو ہے نام چلائی پہ لیکن وہ گل سمجھ کوئی نہ آ رہی علماء چپ ہو گئے امام حنیفہ سارے علم سن
بنا کہ ہارون رشید تو آخر نے جواب میں دیو میں آخر جی دے جواب آخر میں آپ کو چھٹے ہی سے بیٹھے نا یہ تھلے لایا ہوئے خائن بنے میں اسے بیٹھ کے مجیبر تھا انہوں تھلے لایا آپ اسے بیٹھے فرما ہون سوال کر آخر اللہ کی پیا کرتا ہے فرما ہون تو انہیں ایک ہی ہے جو تینوں تھلے لایا سن میں نے اسے بٹھایا توجہ ہے یا کوئی نہ مظفر جمال علیہ رحمت اللہ دی زیارت دینا اللہ پاک نے فرمایا مظفر جمال کوئی تیری عرض ہوئے تو کار موڑی ہے اللہ کری مظفر جمال آ کے میری کار دے میرا ایک یار ہے انہیں نام ابو بکر حمامی تیرا یار انہیں سے ناراض ہے میرا ایک یار ہے جنہیں نام ابو بکر حمامی کہ تیرا یار عبد القادر جیلانی انہیں سے ناراض ہے تم عبد القادر کو آپ جانا انہیں معاف کر دے ایک گل تو باجی اگلی گل لکھی نا صاحب باجت الاسرار نے وہ بڑی ڈاڈی گل لکھی اور میں اللہ پاک نے مظفر کے بارے یہ تو اٹھ کے جانے تے سیدھا عبد القادر کو جانے تے اونوں آکے عبد القادر کو اللہ بھی آکھ دے میں جس ویلے قوم دے گناہاں دی وجہ تو عذاب دینا چاہنا تو دعا دے ہاتھ چھیڑنا ہے میں عذاب ہٹا دے تیرے نام دے صدقے نال تیریاں دعاواں دے صدقے نال میں عذاب ہٹا دینا بڑی چپ سبحان اللہ حضرت مظفر جمال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ تمو آکے رب پیا کدی تو ناراض ہویا ساری شریعت کی وجہ تو تے آپ اپنے انو معاف کر اے مظفر جمال تیری عادت میں پوری کر چھوڑی مظفر جمال فرمانے نے اتنی دیر یعنی میں اللہ کا دیدار کر کے جس ویلے ہٹیاں فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں ہوئی کہ حضور نے فرمایا مظفر جمال میرے پتر نو کی نانا بیاخ دے نانا بیاخ دے میری شریعت کی وجہ تو ناراض ہوئے نانا بیاخ دے انہوں معاف کر دے جس ویلے مظفر جمال اٹھے نہیں روپے نے حضرت بہت صاحب دے آسانے نے حضرت میاں سے بہت صاحب دا آسانہ ویکھائے نے او بھی بڑے خوش نصیب ہو گئے نے جنہیں یاری والے دا آسانہ ویکھے ہو ایک کری کے دعا کرو اللہ سارے میں پھر درمیان میاں صاحب کو پیار بھی کرتا ہوں جنہیں بغداد شریف جاؤ تھے مانے نو لے جاوے سبحان اللہ جو ہے صرف نہ لے جائے کوئی مسئلہ نہیں خرچہ تھا اپنا آپ ہی کرتے ہیں بس نہ ہی لے جائے کسی بولو ذرا سبحان اللہ دیکھو تو نہیں سبحان اللہ کون سادہ بن جاؤں اللہ کرے بھی دوارے کر جائے مظفر جمال فرمانے کہ میں غوث پاک کے آسانے سے گیا آپ جی میں انتظار بیٹھے نے آپ بیٹھے نے میں جا کے ملیا میں آدمی دیا حضرت میں اس واسطے حاضر ہویا تھوڑی دیر پہلے میں روزہ کا دیدار ہوئے رب نے آپ کے منگ میرے گلو کی منگنے میں آکے مولا اپنے یار نو میرے یار نو معاف کر دے میرے رب نے میرے گل کی دیئے یہ گل کر کے حضرت مظفر جمال نو بھول گیا کہ رب آکے اب بول گئے رب نے آکے چپ ہوئے نا روز پاک کھیل بیٹھا میں دساں کی آکے کی آنکھیں تھو حیران ہو گئے تو میں نے خواب میں اپنا گلا کیا انہوں کی پتہ لگ گیا نام مظفر جمال تیرا کچھ تو خواب کیا ویکھدا نہیں اصل ظاہر میں ویکھدے تھا رب تینوں آکھے جا کے عبد القادر کو آکھی اصل عذاب دیواں دا ارادہ کرنے ہیں تو دعا دے حق دے میں عذاب دور کر زیارت ہوئی میرے نانے نے بھی یہ جملے ساتھ فرمائے نے جس نے یہ گل سنی نا وہ بندہ جنہوں نے بہت کام ناراض سمجھے بغداد کی زمین انہوں نہ دے تھی آپ جس ویلے جلال جمال ہے مردان نے بلا کے لے آؤ بغداد کی زمین میں آخیا آمن زمین آ گیا تے آپ اٹھی کے تم سینے نہ لایا فرمایا جی نہیں سفارش میرا نانا کرے
نام نمازی حضور کی طرف ہوئے سینے نال آئے جتنا اگے خرچیا نہیں نا اس نال ڈبل دیتا بھی نہیں سبحان اللہ جیون والا گھرانا جو ہے ساری رات نہیں سمجھے بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا نون والقلم وما یسطرون دو جملے ذرا غور نال سنو توجہ نال تے محبت نال ایمان پیدا ہوئے فرمایا نون کا ایک معنی ہے اللہ جانے تے رسول اللہ جانے فرمایا نون کا دوسرا معنی ہے نور مصطفیٰ کی قسم والقلم وما یسطرون فرمایا قلم کی قسم ہے مولا کائنات کے اندر ہزاروں میں لکھاں نے اور قلم نے تو کہڑے قلم کی قسم چاہے فرمایا مینوں اس قلم کی قسم ہے جڑی قلم میرے محمد کی تعریف لکھی سبحان اللہ بابا عبد الحکیم جنہوں نے ساتھ بیٹھے انہوں نے نعرے بھی لایا کرو نا ہاں جی بابا عبد الحکیم اج والے اپنے حساب نال عزت رسالت معاف دی پیدا دینے ودے بابے بھی اپنے دورے چ نہ منہ سے رسالت جو ہے کوئی نہ سبحان اللہ یہ تو اس دور دے بندے جان ہیں وہ بابا بولے تھا جن کو چھوڑ کے آ گئے بولے تھا جان لگے نا کٹھے آئے بابا بولے صاحب یہ عبد الخالق ویسی کدا بخشن خان علیہ راما یہ عبد الخالق کے نام ہے جس کا مطلب ہے بابے نال بہت زیادہ جو دن پتر کا نام ہے عبد الخالق خلیفے کا نام ہے عبد الخالق ماشاءاللہ آپ کی تشریف فرما رہے ہیں جو ہے نا الحمدللہ ایک پیار میں کوئی سبحان اللہ منشی اکم چند میں لکھے آپ آپ جو لال ہے بزرگ صدر دی تقریباً چوتھی یا تیسری پہنچے جانے بیکانیر ریاست جو ہے سارے مرید ہیں ریاست بیکانیر ساری مرید ہے بابے ہوئے ان کی اولاد تھی ہکو یہ ایریا دیتا ہے وہ ہکو کوا بیکانیر کوئی کھوڑا مسلمانوں نے ہندو آخیا بھائی تھوڑے پیر سنے بڑی شان والے انہوں نے آخو نا میں خوب میٹھا کریں انہیں اعلان کر چھڑے سن پیر کر چھڑے بابا صدر کی پہنچے نہ ہوتے گئے انہیں مریض آخر تھے سن تک ہوتے بڑا بخارے آپ چھوڑے صبح میٹھا کرنے اچھا چلو رات تو ستے نہ دل خیال آیا نہ ہوا صبح کے ٹھیک بچ آپ نے یہ سوچا جتی اٹھائی تو جتی وہی رہتے آپ کی تک مریضاں نے دے باقی جہاں جیسے صبح پی ہی نہ ہوتی اپنے کیا سے جواب سے آتے ایسے دور میں جس ویلے ہاتھ سے پہنچے نے کو بابا عبد الحکیم چھوٹی جا کے کھڑے بابا جی چھوٹی جا کے کھڑے تو بابے فرما کی دے آگے دانیاں متا بچھا نہ ہوئے فرما موڑ وعدے کیوں کی دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جانے والی حضرت فقیہ سلطان عبد الحکیم بابے فرمایا پر وعدہ کیوں کیتا بھی آگے جنہوں مرید عقیدت جو رکھتے ہیں فرمایا مڑ ہوں لجپالا کی اولاد ہے لجپالی کرنی کو لجپالی کر آگے جی میرے کو بھی تو نہیں فرمایا لفظ میں کہتے نا پڑے تو رات کہتے کیا تھا اور کوئی مجھے کرا چھوڑے ہوں تو ماشاءاللہ کرم ہو گیا واپس جائے صبح جناب ہندو کٹے مسلمان کٹے دیکھو گے مسلمانوں کا بھیڑ کی گئی ہے حضرت حجدین پاک علیہ رحمت نے جی میں بابے لفظ کے لفظ پڑھ کے لحاظ کٹی ہو پیون تو سارے خوب مٹھائی بولو ذرا سبحان اللہ
فرما والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نون دی قسم ہے قلم دی قسم ہے یسطرون 17 دی قسم ہے ان 17 تے لکھیا ہے اس سورت نو سبحان اللہ نہیں آخیا انہوں نے پتا نہیں کہ اس کا کی مطلب ہے اس کا کی مطلب ہے پر میں اس کا وہ آخے نا انہوں کی اکھان تو وہ چالو ہے کہ جنہوں کی اکھان کے سامنے اس سورت نو میں جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچے ایک مانا مبشرین نے علماء نے کیتا ہے اولیاء نے کہ جڑے اللہ والے تفسیر کریں گے نا ایک کے بھائی جڑے علماء تفسیر کریں گے وہ آنے بھائی گل ای تے اولیاء جڑے کریں گے نا وہ آنے ایک کیوں سبحان اللہ جڑی کیوں والی گل ہے نا کہ اولیاء پتہ ہے حضور نے منع کیتا کہ درخت لے پیشاب نہیں کرنا حضور نے منع کیتا درخت لے پیشاب نہیں کرنا لیکن جس لئے حضور خود کرتا ہے حاجت کرنا درختوں کو بلا لے سمجھ ہی نہیں گل کی حضور نے منع کیتا کہ درخت لے پیشاب نہیں کرنا لیکن جس لئے حضور خود کرتا ہے حاجت فرمانا درختوں کو بلا کے کمرہ بن جانا حضور کرتا ہے حاجت فرمانا علامہ کے بھاجی نے کیا دنیا نو منع کر چھوڑیا تے خود درختاں نوں بلا دین فرمائیو تے دسنا تساں ہور سبحان اللہ سبحان اللہ تے برباد کوئی گل ہے کہ امتی قضاء حاجت کرے بدبو آتی ہے حضور جتھے قضاء حاجت فرمانا او تو خوشبو آتی اس واسطے حضور درختاں نوں بلا لے برباد میرے ہوندیاں تے درختاں نوں رحمت ملنی فرمایا انت بنعمت ربک بمجنون صوفیاء جڑی تفسیر کرتے ہیں وہ حقیقت راز اور گہرائی کے اندر چلے جاتے ہیں وہ حقیقت والے پاس جاتے ہیں فرمایا ایک تفسیر مولوی کی تھی انہاں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون زمان ہے محبوب خدا کی طرف سے بڑی نعمت ہے تو مجنون نہیں ہو لیکن صوفیاء فرماتے ہیں مجنون کا لفظ جنت تو بنے ہے جنت زمانے کوئی شے لکی ہوئی ہوئے ورنہ اللہ پاک نے آخیا انت بنعمت ربک بمجنون محبوبہ تواڈے رب دی ایڈی وڈی نعمت ہے کہ کائنات دی کوئی شے تواڈے اوپر لکی ہوئی نہیں ہے حضور تو کوئی شے لکی ہوئی نہیں حضور اپن سبحان اللہ صاحب العزیز باپ نے لکھا کہ جدان تک حضور نبی ہیں تدان تک ویکھتے رہتے کہ حضور نبی ہیں نا ہن بھی نبی ہیں بلکہ حضرت بابو جی کوئی بھی خط لکھے نا تو شروع ہے جے لکھتے ہیں خدا آباد رکھے مرخان محمد کا ہر دور میں چلتا ہے پیمان محمد آپ یہ جملے پہلے لکھتے ہیں کہ دستے ہیں کہ ہر دور ہے نا دور حضور کا ہی باقی بظاہر آدم باپ کا دور رہا لیکن حقیقت دور حضور رہا بظاہر ابراہیم باپ کا دور رہا لیکن حقیقت دور حضور رہا فرما وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ فرما باقی نو اجر توڑ کے دکھائیں محبوبہ تیرے اجر دی حد دی کوئی نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبوبہ تیرے اسم اخلاق عظیم دا مالک بنائے اخلاق سواریاں تے تساں دے سوار اخلاق سواریاں تے آپ دے سوار ہو تے سواری جڑے اخلاق عظیم ہوے تے سوار دا عالم کی ہو اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے اللہ پاک ملنگ مرحوم دے درجے بلند فرمائے انہوں نے بیٹے دی عزیز و قارب جنہوں نے مل کے محفل سجائی اللہ سارے مدینہ بھی کھائے آمین آمین مل کے رکھو اللہ حد بھی کھائے اللہ باب عبدالحکیم دا
دوبارہ آباد رکھے. آخر دعوانا